بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں چیپٹر 1 میں لاسٹ ٹاپک ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم ترین لانگ کوسچن ہے، کئی بار بورڈ کے پیپر میں آیا ہے اور ہمارے دین و ایمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کو بغور سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ لانگ کوسچن کے لیے میں نے ان ہیڈنگ کو نوٹ کیا۔ اگر آپ ان ہیڈنگ کے ساتھ اس لانگ کوسچن کا آنسر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فل مارکس ملیں گے۔ سب سے پہلے آپ مین ہیڈنگ دیں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ 1-2 لائنوں میں اس کا بریف انٹرو دیں کہ عقیدہ آخرت اسلام کی بنیادی اہم تعلیم ہے اور تمام الہامی کتابوں اور شریعتوں میں عقیدہ آخرت کا تصور موجود تھا، اور اس لیے بھی یہ اہم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس کی بے شمار خصوصیات ہیں یا اس کے بے شمار اثرات ہیں، چند ایک درج ذیل ہیں۔ یوں آپ سب ہیڈنگز دے کر اس کی ڈیٹیل شروع کریں۔ پہلی ہیڈنگ دیں نیکی سے رغبت، اور یہاں پر یہ لکھیں گے کہ جب کوئی عقیدہ آخرت پر یقین کر لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اعمال نامہ اعمال میں درج کیے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو میرے اعمال ظاہر ہوں یا پوشیدہ وہ نامہ اعمال میں نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب منصف حقیقی میرے اعمال کا فیصلہ فرمائے گا، تو پھر ایسا شخص جو عقیدہ آخرت کو مان لیتا ہے پھر وہ نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال میں جستجو رغبت رکھتا ہے، نیکیوں کا شوق لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت لکھ دیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ اس کو پا لے گا۔ یا پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ عیش والی زندگی میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ہیڈنگ دیں بدی سے نفرت، اور یہاں بھی لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا یہ یقین کرتا ہے کہ نامہ اعمال میں جو اعمال درج ہو رہے ہیں کل بروز قیامت انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یا برے اعمال کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو کل بروز قیامت سزا دی جائے اور اب تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اس طرح ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس لیے پھر وہ بدی سے برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت مبارکہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر سنیے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کی منزل جہنم کی وادی حاویہ ہے، یعنی وہ حاویہ جہنم کے ایک طبقے میں ہوگا۔ اسی طرح آپ ایک اور ہیڈنگ دیں بہادری، اور یہاں لکھیں ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، لیکن جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پھر وہ بہادر بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، کسی اور کا خوف دل میں نہیں رہتا، بڑے سے بڑے فرعون کا ڈر اسے مرعوب نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور ہیڈنگ دیں سرفروشی، اور یہاں پر یہ لکھیں گے کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میری یہ جان
محفوظ رہے، اسے معلوم ہے کہ دنیا سے تو آخر کار ایک دن جانا ہے، لیکن دنیا کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے عقیدہ آخرت کو ماننے والا اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے کوئی قربانی دینی پڑے، اپنی جان پر کھیل کر بھی دین اسلام کی آبیاری کے لیے کام کرنا پڑے، تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صبر و تحمل کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں پر یہ لکھیں گے کہ جب کوئی شخص عقیدہ آخرت کو مان لیتا ہے، عقیدہ آخرت پر یقین کر لیتا ہے، پھر وہ زندگی میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، صبر کا خوگر بن جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا، جو بھی کسی بھی عمل میں وہ کوئی مصیبت یا تکلیف اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر صبر کرنے پر بندے کو اجر عطا فرمائے گا۔ آپ آیت مبارکہ لکھ سکتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا آیت مبارکہ ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یا ایک اور آیت مبارکہ ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، مال خرچ کرنے کا جذبہ، اور یہاں پر یہ لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ بر وقت ادا کرتا ہے، یعنی مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں دوں گا یہ ضائع نہیں ہوگا، مجھے اس کا ریٹرن، اس کا ریوارڈ ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ تو یوں مومن جتنا زیادہ دولت مند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ سخی اور فیاض ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ یا اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت یہ بیان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہیڈنگ دیں، احساس ذمہ داری، اور یہاں پر یہ لکھیں عقیدہ آخرت میں ایمان رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اپنے فرائض کو وہ تندہی سے ادا کرتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کچھ اور ہیڈنگز بھی آپ دیں گے، نجات و فلاح کا سبب، اور یہاں پر لکھیں کہ جس طرح زہر کے ہلاک کرنے کا یقین ہوتا ہے، یا جس طرح یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والا بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ گناہ ہلاکت کا سبب ہیں، گناہ ہلاکت خیز ہیں، لہذا وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس طرح غذا اور پانی اور ہوا کو وہ زندگی کے لیے اہم سمجھتا ہے، اسی طرح وہ نیک اعمال کو بھی زندگی کے لیے اہم سمجھتا ہے، اور یہی اس کے لیے نجات و فلاح کا سبب ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، خوف خدا، اور یہاں لیکن عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنے والے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آیت مبارکہ ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی دانائی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔
تو خوف خدا کے لیے اور بہت سی آیات ہیں، مثلا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نیک اعمال کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے ان خوش نصیب لوگوں کو رب تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، ہمدردی کا جذبہ، اور یہاں لے کے عقیدہ آخرت کو ماننے والے کے دل میں دوسرے مسلمانوں، دوسرے انسانوں، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ فیاضی اور محبت سے، شفقت سے پیش آتا ہے، ان کا ہمدرد بن جاتا ہے، دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، قناعت و شکر گزاری، اور یہاں لکھیں عقیدہ آخرت کو ماننے والا اللہ تعالیٰ پر قناعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، وہ طمع یا لالچ یا حرص نہیں کرتا، جو کچھ رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہتا ہے۔ اور یہ شکر گزاری ایک ایسا فارمولہ ہے جس کی بدولت انسان کو رب تعالیٰ اور نوازتا ہے۔ آیت مبارکہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، حسن اخلاق، اور یہاں پر یہ لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا حسن اخلاق کا پیکر بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی اخلاق کا مظاہرہ کروں گا مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت میزان عمل پر جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ آدمی کا حسن اخلاق ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ اس طرح عقیدہ آخرت کو ماننے والا حسن اخلاق کا بھی پیکر بن جاتا ہے، اور اس کی بدولت اسے ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، حقوق العباد، اور یہاں پر یہ لکھیں عقیدہ آخرت کو ماننے والا حقوق العباد کو ادا کرنے میں بہت کوشش کرتا ہے۔ بندوں کے حقوق ہوں یا اللہ کے حقوق، وہ کوتاہی نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے کل بروز قیامت حقوق العباد کے معاملے میں اور حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں، خدمت خلق، اور یہاں لکھیں عقیدہ آخرت کو ماننے والا اپنی زندگی میں خدمت خلق کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہے، انسان ہے یا حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایسی مخلوقات کی ہمدردی کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ فلاح انسانیت اور خدمت خلق کو وہ اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، وشر الناس من یضر الناس، اور لوگوں میں سے برا وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اور یہاں لکھیں کہ عقیدہ آخرت کو ماننے والا دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الحساب ہے، دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے، دنیا عارضی جگہ ہے اور قیامت آخرت مستقل جگہ ہے یا دائمی چیز ہے۔ اس بنا پر وہ آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے۔ آیت مبارکہ ہے قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے دنیا کا مال تو بہت ہی کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی۔ تو یہ ہمارا ٹاپک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دفعہ آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا، امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔